کل میں نے بتایا تھا کہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کرنے کا اور زبان سے اقرار کرنے کا، یعنی کہ جو باتیں ایمان کی ہیں ان کو دل سے بھی مانتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں تو وہ بندہ مومن ہے۔ اور اس میں بھی کچھ باتیں ایسی بتایا تھا کہ جن لوگوں تک اسلام نہ پہنچا ہو یا اسلام تو پہنچ گیا ہو مگر دینی باتیں نہ پہنچتی ہوں تو ان لوگوں کا بالکلیہ یہ کہہ دینا کہ اسلام کی تمام باتوں میں میرا ایمان ہے، اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ ایک ایک بات کا ان سے پوچھنا اور ان کا جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بندہ ایسا ہے، ایک بندہ ایسا ہے جو زبان سے بھی نہیں بولتا اور دل کا بھی اس کی حالت نہیں معلوم، لیکن اس کی حرکتیں کچھ الگ ہیں، تو ان حرکتوں کی بنیاد پر کیا بولا جائے گا، وہ بندہ مومن رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو اس کے تعلق سے مسئلہ دیکھیں۔ عمل جوارح داخل ایمان نہیں، یعنی کہ بندہ جب تک دل سے اقرار نہیں کیا، زبان سے دل سے تصدیق نہیں کیا، زبان سے بولا نہیں، جب تک وہ صرف عمل کر رہا ہے کچھ، جیسے کوئی آیا مسجد میں چندہ دے گیا یا پھر کوئی آیا اس طرح کی دین کا کوئی کام ایسا کرا کہ جس سے لگ رہا ہے یہ بندہ دین کا کام کر رہا ہے، لیکن وہ زبان سے بھی اقرار نہیں، دل سے بھی اقرار نہیں، اس کو زیادہ تر ثبوت نہیں بنایا جا سکتا۔ دیکھا، البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہو ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا۔ ایمان کے منافی مطلب ایمان کے خلاف ہو تو اس کی بنیاد پر بندے کو مسلمان نہیں مانا جائے گا، کافر مانا جائے گا۔ اس میں 2-3 مثالیں آپ سمجھیں، جیسے بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا۔ اب وہ دل سے کیا بول رہا ہے، زبان سے دل میں کیا رکھ رہا ہے، زبان سے کیا بول رہا ہے، یہاں کچھ لینا دینا نہیں، لیکن عمل اس کا کیسا ہے کہ سجدہ کس کے سامنے کر رہا ہے، بت کے سامنے، جھک رہا کس کے سامنے، سورج کے سامنے، تو یہ اس کا جھکنا، یہ عمل ہی دیکھ کر کے اس بندے پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا اور وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھکنا، عبادت کرنا، سجدہ کرنا یہ خاص ہے پروردگار عالم کے لیے، اس کے علاوہ کہیں بھی وہ سر جھکاتا ہے تو وہ مومن نہیں رہ جاتا۔ اب یہاں بھی تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان نہیں پایا گیا، یعنی دل میں تصدیق کرنا، زبان سے بولنا ایسا نہیں پایا گیا، لیکن حرکت اس کی پائی گئی کفر کے لائق، تو اس بندے کو کافر ہی بولا جائے گا۔ اچھا، قتل نبی یا نبی کی توہین کرنا، کسی نبی کو قتل کر دینا یہ بھی کفر ہے، کسی نبی کی توہین کر دینا یہ بھی کفر ہے، یا مذہب شریف یا کعبہ شریف کی توہین کرنا، قرآن پاک کی توہین کر دیتا ہوں یا کعبہ شریف کی توہین کرتا ہوں۔ قرآن شریف کی توہین میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کو کتاب ہاتھ میں لے کر کے توہین کرتا ہوں معاذ اللہ، یا منہ سے بول کر کے اس کے فرمان میں سے کسی فرمان کی توہین کرتا ہوں، دونوں باتیں آ جاتی ہیں۔ کسی صورت بھی کتاب الہی کی توہین کرتا ہے تو وہ بھی بندہ مومن نہیں رہ جاتا، خانہ کعبہ کی توہین کرتا ہے تو وہ بھی بندہ مومن نہیں رہ جاتا۔ اچھا، اور کسی سنت کو ہلکا بتایا، یعنی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے، جیسے مسواک ہی لے لیجیے، مسواک مستحب ہے، نبی کی سنت ہے، اب کوئی اس کو ہلکا بتایا کیا ہوگا، سنت ہی تو ہے، کوئی بہت بڑا ثواب تھوڑی ہے معاذ اللہ۔ تو اس طرح اس کو ہلکا بتانا یا اس کی توہین کر دینا، تو یہ بھی بندہ ایسا کرنے والا، وہ بھی بندہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اس لیے نبی کی شان میں گستاخی، نبی کی سنت کی میں توہین، قرآن پاک میں توہین، یہ ایسے عمل ہیں کہ عملی اعتبار سے وہ بندہ اپنے کفر کا اعلان کر دیا، یعنی وہ اپنے ایمان سے خارج ہو گیا، وہی حرکتیں کر کے وہ بندہ کافر ہو گیا۔ یہ باتیں بالکل کفر کی ہیں۔ یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو کفر کی علامت ہوتی ہیں، جیسے زنار باندھنا، یہ زنار غیر مسلم کے پنڈت وغیرہ کان میں لپیٹ کر کے پھر اسے بغل میں لا کر کے باندھتے ہیں، پنڈت وغیرہ غیر مسلم کے، تو یہ اگر کسی نے باندھ لیا، صرف یہ باندھنے ہی سے وہ بندہ مومن نہیں رہے گا، کیونکہ یہ عمل اس کا کفر کا ہے اور یہ عمل کرنا اس کے لیے ایمان سے خالی ہو جائے گا وہ۔ اچھا، سر پر چٹیا لٹکانا، جیسے غیر مسلم سب تھوڑا سا بال چھوڑ دیتے ہیں منت کے طور پہ سر میں، باقی طرف کٹوا لیتے ہیں، تو یہ بھی رکھنا کفر کی علامت ہے۔ کشکشا لگانا، یعنی یہاں جو ٹیکا لگاتے ہیں زعفران وغیرہ یا ایسا کچھ تو رہتا ہے، تو اسے فقہائے کرام نے ان حرکتوں کے کرنے والے کو کافر کہا ہے۔ ابھی تو ماحول لوگوں کے ملنے جلنے کا ایسا ہو گیا کہ کچھ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ دیوالی وغیرہ کے موقع پر یا پھر غیر مسلموں سے مل جو کہتے ہیں دوستانہ ہے، یارانہ دوستانہ یہ اپنی جگہ پر ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی کیا کرتا ہے وہ جانے، لیکن دین میں مداخلت اور ان کے دین میں شامل ہو کر کے ان کی حرکتیں کرنا، وہ سوچ نہیں پاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بہت مسلمانوں کو بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو ان کے وہاں پہنچ کر کے ان کے ساتھ شامل ہو کر کے کشکشا لگا لیے، یعنی ٹیکا لگا لیے، کئی وقتی طور کے لیے لگایا، میں نے کوئی کفر تھوڑی بولا، لیکن ایسا نہیں، یہ صرف لگا لینا ہی کفر کی علامت ہے۔
فقہائے کرام نے ایسے بندے کو کافر کہا. تو ایسے جگہوں سے بچنا چاہیے. بزنس تجارت وغیرہ میں بھی لوگ یارانہ رکھتے ہیں غیر مسلموں سے, تو وہ تجارت کے حد تک ہی ہونا چاہیے. میل ملاپ جو رکھتے ہیں اسی کے حد تک ہونا چاہیے. اپنے دین میں ان کو مداخلت کا حق نہیں دینا چاہیے, اور نہ ہی ان کے دین میں گھس کر کے اپنے کوئی حرکتیں کرنی چاہیے. تو یہ بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ کچھ حرکتیں, عمل ایسے ہیں, ان اعمال کی بنیاد پر بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا اور اسے پتہ تک نہیں چلتا. تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے, جن کے مرتکب کو از سر نو اسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا. اگر کسی نے زنار باندھ لیا, کسی نے چٹیا لگا لیا, کسی نے یہ کشکشا لگا لیا ماتھے پٹی کا, تو اب وہ بندہ یہ حرکت کر لیا تو اب اس کو مسلمان ہونے کے لیے پھر دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا. اور جس بیوی سے اس نے نکاح کیا تھا وہ نکاح بھی ٹوٹ چکا ہے, اب پھر اپنی بیوی سے اس کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا, تب وہ دامن اسلام میں آئے گا اور اپنی بیوی کو استعمال کر پائے گا, ورنہ وہ بندہ ایمان سے خارج ہو گیا. تو یہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ عملی بنیاد پر بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ منہ سے بول کے, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بے حرمتی کر کے, جیسے معاذ اللہ قرآن پاک کی یا نبی پاک کی جو میں نے ابھی بیان کیا. تو یہ کفر کی علامتیں ہوتی ہیں. اس سے ہر بندے کو وقتی طور پر ہی سوچ لینا چاہیے اور مسائل سیکھ کر کے اس کے حساب سے عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق